تھے کہ آپ اتنی سختی نہ کرو، آپ قرآن میں کچھ نرمی کرو، آپ قرآن میں آسانی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے کہا کہ آپ ہماری بتوں کو کچھ مت کہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ جو مرضی ہے نماز پڑھو، اذان دو، جو مرضی ہے کرو، قرآن میں تھوڑی نرمی کرو کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ نرمی ہو جائے، ہمارے مذہب کو ٹیس نہ پہنچے۔ تو اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کی کھلے کھلے آیات بیان ہو رہی ہے، قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے ساتھ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ ملنا نہیں چاہتی، یعنی جو غلط عقیدے والا لوگ ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ بقرآن ان غیر ھذا، اس قرآن کے متبادل کوئی اور آسان کتاب لے، اب بدل ہو یا اس کو تبدیل کرو۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے محبوب سے بات کرو کہ یہ تو میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، جو قرآن اللہ کی حبیب نہیں بدلا سکتا تو آج قیدانیوں مرزائیوں کی زبان سے کیسے بدلا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جواب دے دے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے آرڈر ہے، تو اللہ کی آرڈر میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر آگے کیا فرمایا قرآن نے ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے جو آرڈر دیا جاتا ہے تو میں وہی کر دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے میرے اوپر جو حکم آ جائے میں اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اس حکم کو مانتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں، چاہے میرے ذاتی نقصان کیوں نہ ہو، میرا ذاتی جان کا خطرہ کیوں نہ ہو، میرے ساتھیوں کا خطرہ کیوں نہ ہو، مال کا خطرہ کیوں نہ ہو، میں اپنی طرف سے یہ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ان عصیت رب عذاب یوم عظیم، اگر میں اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ کی نافرمانی کرو تو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن سزا دے گا۔ تو قرآن میں ایک نبی آگے پیچھے نہیں کر سکتا تو ہم کیسے کر سکتے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے اور قیامت تک کا ساتھی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کریم نے فرمائی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اس کتاب کے ذریعے قوموں نے ترقی کی، اس قرآن کے ذریعے کئی قوم ترقی کر گئی۔ یہ سائنسدان کون ہے جو سائنس آج کل جو مشہور ہے؟ سب سے پہلے سائنس مسلمانوں نے ایجاد کیا، سب سے پہلے بڑے سائنسدان جتنی بھی ہے وہ مسلمان تھے، کیونکہ اس کو قرآن کا پتہ ہوتا اور قرآن میں وہ علم ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ جمیع العلم بالقرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، علم جتنا بھی ہے سارا کے سارا علم قرآن میں ہے، چاہے سائنس ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے آسمانی ستاروں سیاروں کی علوم ہو، چاہے حکمت کی علوم ہو، چاہے دنیاوی علوم ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے ڈاکٹری ہو، چاہے خلا میں چلنا ہو، چاہے زمین پہ چلنا ہو، چاہے زمین کے نیچے چلنا ہو، چاہے دریاؤں سمندروں کے نیچے چلنا ہو،
یہ جتنے بھی علوم ہے یہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں، ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ اگر ایک فلم، ایک سنیما، ایک ڈرامہ لگ جائے تو کتنے لوگ شوق سے بیٹھتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں۔ اگر ایک علاقے میں کوئی شادی کا پروگرام ہو، کوئی ناچنے کا پروگرام ہو، کوئی ڈانس پروگرام ہو، کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کتنے لاکھوں کے لاکھوں پیسے اس کے اوپر نچاور کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کا تعلیم ہو، قرآن کی تربیت ہو، قرآن کے بیان میں کوئی بندہ بیان کرے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے، تنگ آ جاتے۔ بس کچھ شیطانی محنت ہے، کچھ ہماری نفسانی محنت ہے، کچھ ہماری غفلت ہے، کچھ شیطان کی محنت ہے۔ تو میرے بھائیو، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم شان میں علوم رکھے، اتنے علوم کسی شے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کریم نے قوموں کو ترقی دی۔ آج کل جو غیر مسلم ترقی میں ہے، انہوں نے قرآن کی ایمان کے علاوہ تمام کی تمام احکامات کو نافذ کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے اکٹھے ہو جائے، اتفاق اتحاد پیدا کرو اور تفرقہ اور فرقے نہ بناؤ۔ کافروں نے اس بات پہ عمل کیا ہے، جتنے بھی کافر ہیں سارے اکٹھے ہیں، مسلمان اتنے بے اتفاقی میں ہے کہ ایک گھر میں دو بھائیوں کا آپس میں سلوک نہیں ہے۔ تو قرآن پہ ہم نے عمل کیا کہ انہوں نے کیا؟ ہم ترقی کریں گے کہ وہی کریں گے؟ تو میرے بھائی، یہ قرآن عظیم شان اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تحفہ، اور اس کی کئی نام ہے، اس کی کئی نام ہے۔ ہمیں تو صرف ایک نام یاد ہے قرآن، اس کا ایک نام ہے کریم۔ یہ کریم ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا نام ہی فرمایا، انہو لقول قرآن کریم، یہ قرآن ہے، یہ کریم ہے، یہ کریم ہے۔ جس گھر میں اس کی پڑھائی ہو اس گھر کے اوپر کرم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ کریم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو ہمت طاقت دے، ایک بندہ جو قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کی مصروفیت کے وجہ سے انسان کو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا، تو اللہ کریم دعا جو اس کے دل میں ہے، جو خواہش اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل دے گا۔ یہ قرآن کا یہ عجز ہے، معجزہ ہے، اور میں نے یہ آزمایا ہے خود۔ قرآن کا دوسرا نام ہے الواقعہ، اور ایک نام ہے قرآن کا العظیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَقُرْآنَ العظیم۔ تیسرا نام قرآن کا ایک نام ہے الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ الحکیم یہ قرآن کا نام ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ حکمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ شعور ہے، سمجھ ہے۔ صاحب قرآن کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ قرآن شیطان کہتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فقیہ واحد، ایک سمجھدار، ایک فقیہ، ایک صاحب قرآن، اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عابدین سے شیطان پہ یہ سخت لگ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ 1000 ایسے بندے پیدا ہو جائے جو دن رات عبادت میں مشغول ہو، لیکن ایک فقیہ، ایک عالم پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ عالم لوگوں کو سمجھاتا ہے، عابد اپنے آپ کو۔ اور کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم کے اوپر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کیا،
تو اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے اس شہر کو اٹھاؤ اور اس کو الٹا کرو، پھینک دو، آسمان تک لے جاؤ پھر پھینک دو، الٹا کرو۔ جب وہ آیا تو ایک مسجد میں، ایک گٹ میں، کون میں ایک بابا بیٹھے اور وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ اللہ کرتے، اللہ اللہ